بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے ملکہ زبیدہ اور خلیفہ ہارون الرشید کی سنہری کہانی، گھریلو زندگی، کارنامے اور بچوں کا ذکر۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کا وہ زمانہ جسے عباسی خلافت کا سنہری دور کہا جا سکتا ہے، اس کے دو نمایاں نام ہمیشہ کے لیے امر ہیں۔ ایک طرف وہ عظیم خلیفہ ہارون الرشید ہیں جن کی حکومت کی شان و شوکت پورے عالم میں مشہور تھی، اور دوسری طرف ان کی رفیقہ حیات اسلامی تاریخ کی نیک سیرت اور سخی خاتون ملکہ زبیدہ ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ ایک بادشاہت کو سجایا بلکہ اپنی عبادت، سخاوت، عقل مندی اور نیک نیتی سے لاکھوں دلوں پر بھی حکمرانی کی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی داستان سنانے جا رہے ہیں جو عباسی دربار کے محلوں سے لے کر حج کے راستوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کہانی صرف اقتدار اور شان و شوکت کی نہیں بلکہ محبت، قربانی، بچوں کی تربیت اور عوامی خدمت کی بھی ہے۔ ملکہ زبیدہ کا تعلق عباسی خاندان کے نہایت معزز گھرانے سے تھا۔ وہ دراصل خلیفہ منصور کی پوتی تھی، یعنی خلافت کے مرکز میں پیدا ہوئیں اور پرورش پائی۔ ان کا اصل نام امت العزیز تھا، مگر چونکہ وہ نہایت حسین و جمیل اور نازک مزاج تھیں، اس لیے انہیں محبت سے زبیدہ کہا جانے لگا، جو بعد میں ان کا مشہور نام بن گیا۔ جب ہارون الرشید خلیفہ بنے تو ان کے لیے ایک ہم سفر کی ضرورت تھی۔ عباسی خاندان کی عورتوں میں زبیدہ خاتون سب سے زیادہ نیک، سخی اور عقل مند تھی۔ یوں دونوں کی شادی ہوئی اور یہ رشتہ عباسی تاریخ کا ایک روشن باب بن گیا۔ اگرچہ زبیدہ عباسی خلافت کی ملکہ تھیں، لیکن ان کی زندگی فضول خرچی اور غرور سے خالی تھی۔ وہ اپنے محل میں رہ کر بھی عاجزی، سادگی اور تقوی کا دامن تھامے رکھتی تھیں۔ محل کے خادمین گواہی دیتے تھے کہ زبیدہ اکثر راتوں کو جاگ کر نماز پڑھتی اور قرآن کی تلاوت کرتی تھیں۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنی ملکہ کی دینداری اور عقل مندی سے بے حد متاثر رہتے۔ کئی مواقع پر خلیفہ نے بڑے بڑے فیصلوں سے پہلے زبیدہ سے مشورہ لیا اور ان کے مشورے کو قبول کیا۔ ملکہ زبیدہ کا سب سے بڑا کارنامہ نہر زبیدہ ہے۔ اس زمانے میں حج کا سفر نہایت دشوار تھا۔ حاجی مکہ جاتے ہوئے تپتی ریت اور پیاس کے ہاتھوں جان کی بازی ہار جاتے تھے۔ زبیدہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر میرے سارے خزانے بھی لگ جائیں تو میں حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام ضرور کروں گی۔ یوں نہر زبیدہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ انجینئر، مزدور اور ماہرین کو بلایا گیا، پہاڑوں کو کاٹا گیا، وادیوں کو جوڑا گیا اور ایک نہر تیار کی گئی جو آج بھی ان کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نہر صرف پانی کی نہیں تھی بلکہ ایک ملکہ کے دل کی آواز تھی جو اللہ کے مہمانوں کے لیے تڑپتا تھا۔ ہارون الرشید اگرچہ ایک عظیم خلیفہ تھے مگر وہ اپنی ملکہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ مشہور ہے کہ ایک بار ہارون الرشید نے اپنی خوشنودی کے اظہار میں دریائے دجلہ کے پانی پر موتیوں کی بارش کی اور کہا، یہ سب موتی میری ملکہ زبیدہ کے لیے ہیں۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ہارون الرشید نے کہا، اگر مجھے دنیا کی سب سے قیمتی دولت اور زبیدہ خاتون میں ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں زبیدہ کو ہی چنوں گا۔ ایسی محبت اور عقیدت کے باوجود دونوں دینداری اور تقوی میں ایک دوسرے کے معاون تھے۔ زبیدہ اکثر ہارون الرشید کو رایا کی خدمت کی طرف توجہ دلایا کرتی تھیں۔ ملکہ زبیدہ صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ماں بھی تھی۔ ان کا سب سے مشہور بیٹا محمد الامین تھا جو بعد میں عباسی خلافت کا خلیفہ بنا۔ زبیدہ نے اپنے بیٹے کی پرورش بہت لاڈ محبت سے کی۔ محل کے بہترین اساتذہ اس کو تعلیم دیتے، لیکن زبیدہ صرف دنیاوی تعلیم پر قانع نہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا دین، عدل اور انسانیت کا علم بھی بلند کرے۔ مشہور ہے کہ زبیدہ خود بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر قرآن سناتی اور اس کی تربیت کرتی تھیں۔ ان کے نزدیک ماں کا اصل فرض یہی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دین اور اخلاق کی روشنی دیں۔ تاریخ میں ایک اہم باب ہے جو زبیدہ کے بیٹے سے جڑا ہے۔ ہارون الرشید کے بعد خلافت کی گدی پر محمد الامین بیٹھا، لیکن جلد ہی اس کی اور اس کے بھائی کے مامون کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملکہ زبیدہ چونکہ ماں تھی، وہ اپنے بیٹے محمد الامین کی بھرپور حمایت کرتی رہیں۔ انہوں نے اپنی دولت اور اثر و رسوخ سب اپنے بیٹے کی خلافت کی مضبوط کرنے میں صرف کیا۔ یہ ایک مشکل وقت تھا کیونکہ ایک طرف ماں کی ممتا تھی اور دوسری طرف خلافت کی سیاست۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب محمد الامین کو شکست ہوئی تو زبیدہ نے بڑے صبر اور حوصلے سے اس صدمے کو برداشت کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب محمد الامین بچپن میں کھیلتا تھا تو اکثر محل کے دربان اور خادمین اس کے ساتھ کھیلتے
کھیلنے لگتے۔ زبیدہ نے ایک بار دیکھا کہ بیٹا کھیلتے سخت لہجے میں ایک خادم سے بات کر رہا ہے۔ زبیدہ نے فوراً اسے روکا اور کہا، یاد رکھو طاقت کا غرور انسان کو گراتا ہے۔ اگر تم کل خلیفہ بھی بنے تو رایا کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور عدل سے پیش آنا۔ یہ بات اس وقت کے بچے کو شاید پوری طرح سمجھ نہ آئی، لیکن یہی وہ سبق تھا جو زبیدہ اپنی اولاد کو بار بار دیتی تھی۔ ایک بار ہارون الرشید نے خواب دیکھا کہ ایک لمبا درخت اس کے محل پر سایہ کر رہا ہے۔ خلیفہ نے یہ خواب زبیدہ کو سنایا۔ زبیدہ نے فرمایا، یہ درخت خلافت کا ہے، اس کا سایہ تبھی قائم رہے گا جب ہم انصاف کریں گے، اگر رایا پر ظلم ہوگا تو یہ درخت سوکھ جائے گا۔ ہارون الرشید نے یہ سن کر کئی قیدیوں کو آزاد کیا اور غریبوں میں خیرات بانٹی۔ یہ سب زبیدہ کی عقل مندی کا اثر تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہارون الرشید کا انتقال ہوا تو خلافت کی باغ ڈور ان کے بیٹوں کے ہاتھ آئی۔ زبیدہ نے اپنی آخری زندگی عبادت اور صدقہ و خیرات میں گزاری۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا، میرے کفن کے لیے سادہ کپڑا استعمال کرنا، محل کی شان و شوکت میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اصل دولت وہ ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ ان کی وفات کے بعد لوگ روتے ہوئے کہتے تھے کہ زبیدہ صرف ایک ملکہ نہیں، وہ ماں، خیرخواہ اور اللہ کی نیک بندی تھی۔ ملکہ زبیدہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عورت کی اصل عظمت اس کی سخاوت، دینداری اور اولاد کی تربیت میں ہے۔ حکمران کی اصل شان رایا کی خدمت ہے۔ دنیا کی دولت ختم ہو جاتی ہے لیکن نیک مال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ یوں ملکہ زبیدہ اور خلیفہ ہارون الرشید کی زندگی کی یہ سنہری داستان ہمیں تاریخ کے آئینے میں یہ سکھاتی ہے کہ اقتدار اور دولت وقتی چیزیں ہیں، لیکن ایمان، انصاف، محبت اور خدمت ہی وہ دولت ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔